نے 52 طریقوں سے، حدیث کے 52 طریقوں سے ثابت کیا کہ واقع غدیر حق ہے. 100 کتابوں کا حوالہ دیا، 100 کتابوں کا، کہ واقع غدیر حق ہے، مگر سنیں آپ، واقع غدیر حق ہے مگر، جہاں مگر آئے سمجھ لیجئے گا کہ غدیر بیان کرنا نبی کا کام، مگر بیان کرنا امتی کا کام. واقع غدیر حق ہے، 2-4 لفظیں ہوتی ہیں میں عموماً کہتا ہوں جو اسپیڈ بریکر بنتی ہیں حق کے راستے. اگر، مگر، لیکن، چونکہ. علی باب مدینۃ العلم ہیں لیکن، علی ہارون محمدی ہیں، حدیث منزلت علی کے لیے، مگر واقع غدیر میں علی حاکم ہے، مولا. اگر مان لیا جائے تو اوروں کا کیا ہوگا؟ اگر، مگر، لیکن، چونکہ. اچھا یہی کیا ڈاکٹر صاحب نے، شیخ الاسلام نے. کیا لکھا؟ کہ واقع غدیر حق ہے، 52 طریقوں سے ثابت ہے کہ علی غدیر میں مولا ہو. مگر بات یہ ہے، یہ مقدمہ ہے، پریفیس، فرسٹ 2-3 پیج پڑھ لیجئے، باقی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب تو آپ جانتے ہیں. آغاز یہاں سے ہوا. ضرور سنیں اس جملے کو. آپ کھائے پیے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، مگر میں جانتا ہوں جب علی کا ذکر چھڑتا ہے تو تھکان دور ہو جاتی ہے. اور میں تتمہ بیان پر ہوں. اس میں شک نہیں کہ غدیر میں علی مولا بنائے گئے. 50 روایات ہیں، صحیح ہے، مگر بات یہ ہے کہ غدیر میں علی خلیفۃ الرسول ہیں. لیکن پڑھ لیجئے کتاب، غدیر میں علی خلیفۃ الرسول ہے، لیکن رسول اللہ کے وہ ظاہری خلیفہ نہیں ہے، باطنی خلیفہ ہیں، چھپے ہوئے خلیفہ. رسول اللہ کے علی باطنی خلیفہ ہیں، ظاہری خلیفہ وہ ہیں جو اندھیرے کمرے میں چنے گئے. میری زبان میں ظاہری خلیفہ وہ جو بند کمرے میں اندھیرے میں چنے گئے، اور باطنی خلیفہ کون؟ جو کھلے میدان میں جبریل کے قصیدے کے ساتھ، رسول کے اعلان کے ساتھ، کجاوے کی منبر کی بلندیوں سے چنے گئے، اور حسان ابن ثابت نے غدیر کے دولہے کا صحرا پڑھا. اچھا یہ کیا بات ہو گئی صاحب؟ یہ باطنی خلیفہ کیوں؟ کیونکہ طاہر القادری صاحب جانتے ہیں، اگر میری آواز انٹرنیٹ پہ بعض افراد تک پہنچ رہی ہے جو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، یا ڈاؤن لوڈ کر دیں یوٹیوب پر. اپنی ذمہ داری پہ پڑھ رہا ہوں، بہت اہم ہے. حالانکہ مجھے یہاں ختم کر دینا چاہیے تھا، میرا وقت ہو رہا ہے، لیکن میں جس ٹرننگ پوائنٹ پہ ہوں یہ بہت اہم. لوگ سنیں، ابھی تک کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ شیخ عبداللہ نے کیا لکھا؟ سوائق محرخہ کے فصل پنجم کے 11ویں شعبے کے 3ری توجیہ میں کیا لکھا گیا؟ کہ علی اگر امام ہے بھی تو بعد میں 3 دور کے بعد. مگر طاہر القادری کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک معنی کیا تھے؟ مولا کے معنی حاکم نہیں، نبی کا خلیفہ نہیں، مددگار، دوست، محبوب. طاہر القادری نے کہا نہیں، حاکم مگر باطنی خلیفہ، اور دوسرا ظاہری خلیفہ. میں نے کہا حضرت اتنا بتائیے، نبی کا خلیفہ ہے کہ نہیں علی؟ ہے. تو اب رسول نے تو اتنا کہا یہ میرا خلیفہ نا، یعنی مولا کے معنی اپنے خلیفہ کر دیے. ہماری بات تو کر رہے ہیں آپ، نبی کے معنی مولا کے معنی خلیفہ کر دیے رسول کے، ہماری بات تو کر دی نا. اب دوسری بات لگائی جا رہی ہے مگر پوشیدہ، ظاہری نہیں. تو یہ بتائیے نبوت ظاہری تھی کہ باطنی؟ کہ رسول اللہ ظاہر میں بھی نبی، باطن میں بھی نبی؟
تو جب رسول اللہ ظاہر میں بھی نبی باطن میں بھی نبی تو علی ظاہر میں بھی مولا باطن میں بھی مولا. اگر تقسیم علی پہ ہے تو نبی کے لیے کیوں نہیں؟ اور اگر تقسیم علی پر ہے تو نبی پہ کیوں نہیں؟ اور اگر نبی پہ تقسیم نہیں ہے تو پھر علی کے لیے کیوں ہے؟ ساری بحث علی پر کہ یہ باطنی خلیفہ ہیں ظاہری خلیفہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے ایک سپیریئر جو ہوتا ہے، کنٹرولر جو ہوتا ہے، وہ ظاہری کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں تھا، لیکن جو رسول اللہ کی صفات تھی وہ بس علی کے پاس تھی. اس کو انہوں نے آگے بڑھا کے کہا کہ اب دنیا میں جتنی ولایتیں ہیں ہر ولی علی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ باطنی سلسلہ ہے، تاکہ دوسروں کو بھی بچا لیا جائے، علی کو بھی خلیفہ مان لیا جائے. مگر بہت بری طرح پھنسیں گے، اس لیے کہ اگر نبی کی زندگی میں آپ سوچیں، تاریخ کہہ رہی ہے سرکار دو عالم کی حیات میں مسیلمہ کذاب نے، طلحہ ابن خویلد اسدی نے اور ایک عورت سجا نامی نے، ایک عورت اور دو مردوں نے نبی کی زندگی میں نبوت کا انکار کیا، مرتد ہو گئے. ایک عورت اور دو مرد، سجا عورت، مسیلمہ کذاب مرد، طلحہ ابن خویلد اسدی مرد. یہ دو مرد اور ایک عورت نے کہا کہ یہ نبی ہے، ہم بھی نبی، یہ بھی نبی. صحابہ نے کہا کیسے نبی؟ یہی محمد ظاہر میں، یہی محمد باطن میں. تو وہ تحریک چلا کے مرتد کہلائے گئے. اب ایک نئی تحریک چل رہی ہے، واقع غدیر حق، مگر یہ ظاہری خلیفہ، یہ باطنی خلیفہ. تو اگر مسیلمہ کذاب آ جائے تو کیا کہو گے کہ بھئی محمد کو ظاہری مانو، مجھے باطنی مانو؟ تو جو محمد کو ظاہری مانے باطنی نہ مانے کافر، تو جو علی کو باطنی نہ مانے ظاہری مانے وہ مومن کیسے ہو جائے گا؟ مگر ایک ضد ہے، نہیں صاحب ہم باطنی طور پر مانیں گے. تو بات صرف اور صرف یہ ثابت ہوئی نا، کل تک آپ کہتے تھے کہ علی مولا مددگار حاکم نہیں، آج حاکم مانا تو چھپا ہوا ظاہری نہیں. اب انشاءاللہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے والا خود آنے والا ہے. جب وہ آ جائے گا تو جتنے چھپے ہیں خود ظاہر ہو کے کہہ دیں گے نہیں علی مولا، نہیں علی مولا، علی ہمارا حاکم، علی ہمارا آقا. یہ مجلسیں اس لیے ہے، یہ مجلسیں سرکار ولی عصر کی ظہور کی تمہید میں ایک حجت ہے مخالفین پر کہ اب بھی علی کو ولی مانو ویسے جیسے رسول نے منوایا، کیونکہ جب وہ آ جائیں گے تو توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے توبہ کا وقت کھلا ہے. مجلس حسین میں آؤ، سفینہ اہل بیت میں آؤ، علی کو ویسے مانو جیسے نبی نے مانا، جیسے اللہ نے منوایا، جیسے جبریل نے مانا، جیسے براء ابن معازب نے مانا، جیسے ابو سعید خدری نے مانا، جیسے ابو ذر غفاری نے مانا، جیسے ابو ایوب انصاری نے مانا، جیسے مقداد نے مانا، جیسے قنبر نے مانا. اگر مان لیا تو پھر کائنات تمہاری ہے، اور اگر علی کو چھوڑ دیا تو جیسے آج ذلیل ہو رہے ہو ویسے ہی ذلیل ہو جاؤ گے. آج علی والا ہے، آج علی والا ہے. لبنان کی پہاڑیوں میں سوکھی روٹی کھا کے گزارنے والے اسرائیل سے لڑ رہے ہیں کیونکہ علی کے نام کی عزت ہے، مگر ریال و پٹرول و ڈالر پہ جینے والے علی کا مخالف آج اسرائیل سے گھبرا رہا ہے. گویا دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے علی کا نام فاقے میں بھی عزت دیتا ہے اور علی کی دشمنی بھر پیٹ والے کو بھی ذلیل کر دیتی ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ علی کے ماننے والے، مولا کے ماننے والے. مگر اس خوش نصیبہ پر صرف عقیدت کا فخر نہ کیجیے، اپنی اطاعت کا مظاہرہ بھی کیجیے. امام بارگاہ میں 500 افراد کھڑے ہوں تو صف نماز میں بھی تو آئیے.
مسجد شکایت نہ کرے کہ مولا تو نے مجھے آباد کیا، انہوں نے ویران کیا۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بارگاہوں میں آئیں تو سر پہ دوپٹہ ڈال کر آئیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہم راجدھانی دلی کی سڑک پہ نہیں کھڑے ہیں، باب الحوائج کی بارگاہ میں آئیں۔ علی کی اطاعت زندگی دے گی، اور اگر یہ اطاعت نہیں رہی، کل دوسرے ذلیل ہو رہے ہیں، پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ عقیدت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہندو بھی مولا کا تعزیہ دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیتا ہے، مگر اس کے ہاتھ جوڑنے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نجات یافتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے، مظلوم کے روزے کو سلام کر رہا ہے، مگر نجات یافتہ نہیں کہتے۔ نجات آپ کے لیے، کیونکہ آپ علی کے معرفت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ مولا کی اطاعت کا آپ سے وعدہ لیا گیا ہے، جنت کا آپ سے وعدہ لیا گیا علی کی محبت کے نام پر۔ مگر محبت صرف وظیفہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، علی علی کا لاکٹیں بنانے کا نام نہیں ہے، توغروں میں سجانے کا نام نہیں ہے۔ علی کا نام محبت سے لو تو اس کی اطاعت کے ساتھ لو، بھلے ہی 100% نہیں کر سکتے تو 10% کر لو، پر 10% میں بھی نجات ہوگی، مگر کچھ تو مظاہرہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں میرے چھوٹے بھائی بچے جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو دنیا انہیں دیکھ کے کہتی ہے یہ فلاں کی طرح اپنا بلہ گھما رہا ہے، فلاں کی طرح بولنگ کر رہا ہے، اسے وہ نہیں کہتا میں فلاں کی طرح، مگر اس کا انداز کہتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں کی طرح۔ یہ بچہ ذاکری کرنے لگتا ہے تو لوگ سن کے کہتے ہیں کہ فلاں ذاکر کا اسٹائل میں پڑھ رہا ہے، یا بچہ کھیلنے لگتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کی طرح کھیل رہا ہے، کسی کی طرح بال، کسی کی طرح لباس، کسی کی طرح انداز۔ کیوں؟ دیکھنے والا کہتا ہے بھئی یہ فلاں کو بہت چاہتا ہے، اس کے جیسے بال رکھے، اس کے جیسے کپڑے پہنے۔ محبت میں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، سنو آخری جملے، محبت میں دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھنے والا کہتا ہے محبوب کو ماننے والا ہے کہ نہیں، مانتا ہے تو اس کے جیسا انداز اپنائے گا۔ ایک فلم اسٹار کو آپ حیثیت دیتے ہیں کہ اس کی طرح کپڑے پہنے، فلم اسٹار کی طرح لباس پہنے۔ ایک کرکٹ اسٹار ہے تو اس کی طرح انداز اپناتے ہیں، جبکہ اس نے نہیں کہا کہ میرا اسٹائل اپناؤ، میرا انداز اپناؤ۔ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ، نہ صورت ان کی جیسی، نہ لباس ان کے جیسا، نہ سیرت ان کے جیسا، تو کیا معاذ اللہ دنیا کے اسٹار کا حق ہے کہ ہم اس کا انداز اپنائیں؟ اور اہل بیت اتنے مظلوم ہیں کہ ہم ان کی اطاعت نہ کریں۔ وہ کہیں ماں باپ کی عزت کرو، ہم عزت نہ کریں۔ وہ کہیں بڑے بھائی کی عزت کرو، ہم عزت نہ کریں۔ وہ کہیں رزق حلال کماؤ، ہم چاہے پیسہ جہاں سے کمائے حق ہو جائے۔ غدیر کے ماننے والوں، غدیر کے مولا کے ماننے والوں، یاد رکھو اگر مولا غدیر کو سچے دل سے مانتے ہو اور مولا مانتے ہو تو میرے مولا نے صرف ایک تھیوری نہیں دی بلکہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے پریکٹیکل دے کے بتایا۔ لوہے کے چنے ہے عمل کی زندگی، مگر علی نے 72 پیون کا کپڑا پہن کے بتایا۔ دنیا نے مذاق اڑایا تو کہا جاؤ قمبر جا کے کہنا تم نے ہمارے آقا علی کے جسم پر 72 پیون کا کپڑا دیکھا، مگر علی کے دامن کردار پر کیا کوئی دھبا دیکھا؟ تو دشمن نے کہا علی کے کردار میں دھبا نہیں، مگر علی کے لباس غربت میں پیوند ہے۔ کہ علی کو 70,000 غربت کے پیوند کا کپڑا پہننا منظور ہے، مگر دامن کردار پہ دھبا منظور نہیں ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھائیں، ہم امام بارگاہ کے متولی بن جائیں، ہم مدرسے چلائیں، لیکن یہ کہ ہم مال امام ہم کھا جائیں، سہم سادات ہم کھا جائیں، پڑوسی کا حق ہم کھا لیں، یتیم کا مال ہم کھا لیں، اور پھر ہم علی والے تو کیسے علی والے؟ اس میں بولنے والا بھی عزت پر، سننے والا بھی عزت پر۔ یہ ریچولز نہیں ہے، یہ بارگاہوں میں آنا رسمیں نہیں ہے، یہ کوئی تیوہار نہیں ہے کہ 3 دن کے پروگرام میں یہاں گئے، 3 دن کے پروگرام میں جوگی پورا چلے گئے، میلہ لگ گیا، سج دھج ہو گئی، پیسہ خرچ کیا چلے گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، خاندان فارمیلٹی بن گئے۔ اب پکنک اسپاٹ سمجھ کے نہ آؤ، بارگاہوں میں آؤ تو بارگاہوں کی عزت کے ساتھ آؤ، بارگاہوں میں آؤ تو یہاں کے بھیک علم کی مانگو۔ اس در پہ میری آنکھوں نے دیکھا، اسی سال دیکھا، کہاں راجستھان سے آنے والے ہندوؤں کو دیکھا، اندھی لڑکی رات بھر بیٹھی رہی اور صبح فجر میں اسی سال اسی بارگاہ کی بگرا کی بارگاہ میں اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہاں ہندوؤں کو ماتم کرتے میں نے دیکھا، پوچھا کیا سبب ہوا؟ کہا میری اندھی لڑکی کو آنکھیں آ گئی، جس کی فطرت بچپن سے آنکھیں نہیں تھی آنکھیں مل گئی۔
کالی والوں سنو، جب یہاں کافر کو آنکھیں ملتی ہیں، اندھے کو روشنی ملتی ہے، تم تو آنکھ والے ہو، اگر اس در پہ عزت سے آؤ گے تو تمہارے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، تمہاری روح کی آنکھیں کھل جائیں گی، مگر ادب سے آنا۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں، میں بھی خوب تقریریں کرتا ہوں، ہندوستان میں بھی، باہر میں بھی، بڑے مجمع میں، چھوٹے مجمع میں۔ اب دل سیر ہے، میں واہ واہ پہ خوش نہیں ہوتا، میں نعرے پہ خوش نہیں ہوتا، میں اپنے دل کا ولولہ ایک جذبہ رکھ رہا ہوں۔ نماز فجر ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، پہلی صف مکمل نہیں ہوتی کہ مسجد میں سب سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بتاؤ، ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، مولا نے ٹھوکر لگا کے اٹھایا، اب ابن ملجم کی سیرت مومنین میں کہاں سے آ گئی کہ وہ مسجدوں میں سوتے نظر آئیں؟ اللہ کا گھر ہے، اذان ہو رہی ہے اور لوگ سو رہے ہیں۔ بتائیے ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا علی کے ماننے والے؟ ہماری زبانوں پر ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے کردار میں ہے۔ ہم شہروں میں کیسے رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، مگر جب بارگاہ میں آئے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکے تو پھر کہاں جھکے گا؟ جہاں آپ نے شیطور سنی وہاں آپ کو تلخ بھی سننا پڑے گا۔ جہاں میں دوسروں سے تبرہ کرتا ہوں وہاں اپنوں سے بھی کرتا ہوں، چاہے وہ میں خود اپنے سے کروں کہ اپنے بچوں سے کروں کہ اپنے گھر والوں سے کروں، کیونکہ ہمیں بھی تو جواب دینا ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کی، فضائل سنائے، جنت کا آپ نے پروانہ دے دیا، قوم کو سلا دیا، نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، حقوق العباد ادا کرے کہ نہ کرے، ماں سے آواز اونچی آواز میں بات کرے، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، بھائی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے، پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ میں علی علی کر لوں میری نجات ہے؟ نہ علی ایسوں کا ہے، نہ ایسے علی کے لائق ہیں۔ اور عزیزو، یہ دین سرخ قالینوں سے نہیں آیا، یہ دین پھولوں کی سیز سے نہیں آیا، یہ زندانوں سے آیا ہے۔ آج روز بعثت ہے، مجھے پتا ہے، معراج روز بعثت ہے، لوگ پریشان ہو گئے کہ میں مصائب کیوں پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ولادت نہیں ہے، اگر ولادت کا روز ہوتا تو مصائب نہ پڑھتا، مگر روز اعلان نبوت، اعلان نبوت کی خوشی ہے کہ آج اعلان نبوت ہوا، مگر اعلان نبوت کو جس نے بچایا ہے اس کا نام ہے حسین۔ تو اعلان نبوت سے ہم کربلا آ گئے، کیونکہ کربلا ذوالعشیرہ میں نبوت کا اعلان ہوا، کربلا میں نبوت بچی۔ تو جہاں نبوت بچی ہے ان کے مصائب کا ذکر نہ ہو تو کس کا؟ اور آج کی شب مسالمہ بھی ہوگا، سلام پڑھے جائیں گے، کیونکہ 28 رجب کی صبح آنے والی سفر سید الشہداء، حسین کربلا جانے والے ہیں۔ عزیزو، روایتیں مختلف ہیں، بس اتنا سن لیجئے۔ بارگاہ باب الحوائج، دو چار جملے سرکار باب الحوائج کے لیے عرض کروں، مجلس تمام۔ یہ دیکھیے مظاہرہ مصائب میں آپ سنتے ہیں، زندگی بھر بھائی ہو کر اپنے کو بھائی نہیں کہا، آقا کہا، مولا کہا، بھائی کہنے کا حق تھا؟ کہا تو وصیت پہ کہا، میرے بھیا عباس ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ گویا باب الحوائج مزاج محبت بتا رہے ہیں کہ اگر شدید محبت ہوگی تو احترام ایسا ہوگا۔ ہم تو بے کھٹکے نام لے لیتے ہیں نا، زہرا کہہ دیا، حسین کہہ دیا، طہارت میں، نجاست میں القاب نہیں، سلوات نہیں، جہاں ٹھہرے حسین، جہاں ٹھہرے علی، القاب ہو، شاہ مردہ کہہ دیا، سید الشہداء کہہ دیا، اور ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، اگر بنا میں تو بردن کمال بے ادبی۔ شادی نے کہا ہزار بار مشک و عنبر سے میں اپنے زبان دھو لوں اور ایک مرتبہ نام مولا لے لوں تو بے ادبی ہے، کہاں میری زبان اور کہاں مولا کا نام۔ مگر وہ عباس کے کیا کہنے جو ہاتھ کٹوا کے حاجت روا ہو گیا، اس عباس نے زندگی میں کبھی بھائی نہیں کہا، اور جب کہنے کا وقت آیا تو اتنا کہا، میرے بھوکے بھیا، اے میرے غریب الوطن بھیا، اے میرے تشنہ لب بھیا حسین۔ عزیزو، حسین ہر شہید کے لاشے پر روئے، یہاں تک کہ اپنے غلام جون کے لاشے پر، مگر دو موقع ایسے ہیں جہاں سیحہ کیا،
صیحہ اس آواز کو کہتے ہیں جو سینے سے بے اختیار ضبط نہ کرنے کی وجہ سے، بے اختیار بے ارادہ جو آواز سینے سے نکل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صیحہ، کنٹرول نہ ہو سکے آواز۔ دو موقع تھے، تاریخ کہتی ہے لاش علی اکبر پر صیحہ کیا، اور جب عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے تو بے اختیار چیخ نکل گئی، ہائے میرا بھائی عباس۔ روایات کہتی ہے چلتے چلتے قدم مبارک کو ٹھوکر لگی، زمین پر دیکھا کس چیز سے پیر ٹکرا گیا، دیکھا کہ کف عباس ہے، ہاتھوں کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، اور جب نہیں نجف کا رخ کر کے کہا، اے بابا جن ہاتھوں میں آپ نے میرا ہاتھ دیا تھا، ہائے وہ ہاتھ رہ گئے، میرا بھائی نہ رہا۔ جزاکم ربکم۔ پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے اٹھا، اور جو مشرف نہ ہوئے اس زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ قریب پہنچے، جیسے ہی قریب پہنچے باب الحوائج نے اپنے پیر سمٹنے شروع کی۔ ادب کہ ہائے میرا آقا آ رہا ہے، پہلی بار حسین آئے اور عباس لیٹا رہے، کیا کروں، ہاتھ نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، قدموں کو قریب کرنا شروع کیا۔ مولا حسین نے دیکھا، اپنے کو اپنے بھائی پہ گرا دیا، اے میرے عباس، اس عالم میں بھی اتنا ادب ہے؟ کہا میرے آقا میرے بھائیا معاف کرنا، عباس اٹھ نہیں سکتا، سر پہ گرز ہے، آنکھوں میں تیر لگا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، اے میرے مولا میں کیا کروں، میری بھی ایک وصیت ہے، ارے سب کا لاشا خیام میں گیا، میرا لاشا جانے نہ پائے، اس لیے کہ جاؤں گا تو بچے سمجھیں گے کہ پانی آ گیا، آس ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے گنجے شہیدہ میں سارے شہید ہیں، مگر عباس ترائی کے کنارے ایک شیر ہے جو سو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے، اے میرے آقا کل بھی میں خیمے میں نہ تھا، آج بھی نہیں رہوں گا، ہاں قیامت کے میدان میں اسی عالم میں اٹھوں گا کہ پالنے والے سکینہ کا سکہ بن کے چلا تھا، پانی نہ پہنچا، شانے کٹ گئے، تیری بارگاہ میں حاضر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ذکر عزا کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے۔ جو کچھ کے ذاکر نے بیان کیا ہے اسے اور اس کے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ پالنے والے تیرے ولی سے منسوب بارگاہ میں آئے ہیں، پالنے والے ان کے شانوں کا صدقہ، پالنے والے ہمیں توفیق اطاعت نصیب فرما، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، ہماری بزرگوں عورتوں کو پردے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو عقل حلال نصیب فرما، اور جو مشرف زیارت نہ ہوئے ہوں زیارت سے مشرف فرما۔ شہزادی زینب کے روضے کی حفاظت فرما۔ القاعدہ کے کافروں نے دھمکی دی ہے کہ ہم شہزادی زینب کے روضے کو توڑ دیں گے، پالنے والے یہ امیر المومنین کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، ان سب کو ذلیل و خوار فرما۔ شیعہ حزب اللہ کی حفاظت فرما، جو شہزادی زینب کے روضے کے لیے آقا حسن نصر اللہ آیت اللہ نصر اللہ کے جو سپاہی کھڑے، پالنے والے ان جیالے سپاہیوں کے بازوں میں قوت نصیب فرما۔ شیعہ نے حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کرام، مراجع اعظام، خطباء کرام کے ہمارے سروں پہ سایہ فگن رکھ، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ اب آپ کے سامنے مولانا محترم خطاب فرما۔